اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونیکیشن بہت لمیٹڈ ہے, ہمیں وہ ایکسیس نہیں ہے. اب لوگ جب کمفرٹیبل ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ شام کو وہ روٹی کما کے گھر لا سکتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز ان کے پاس ہیں, تو معاشرہ جو ہے نا جی وہ خود بہت بہتری کی. کیونکہ پاکستانیز ابراڈ جو ہیں وہ پاکستان سے دور ضرور ہیں, لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صفدر علی خان, سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت پیاری شخصیت تشریف لائی ہیں. آپ جناب علی شیر افضل چودھری صاحب ہیں. آپ ایک برٹش پاکستانی ہیں اور انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مختلف بزنس سے بھی منسلک ہیں اور اس فیلڈ میں آپ کا وسیع تجربہ ہے. میں آپ سے آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے لیے حکومت بہت کوشش کر رہی ہے, اور جس میں ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا مین کردار بنتا ہے. تو جناب علی شیر چودھری صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اٹھانے چاہیے, جس سے یہ محب وطن جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان کے ساتھ اپنے وفا کا جذبہ آج بھی رکھتے ہیں اور پاکستان کو اس سے مستفید کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹیز پاکستان میں لینا چاہتے ہیں, اور ان کو جو مسائل آتے ہیں اس پر میں جناب علی شیر چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کیا انہیں مسائل پیش آتے ہیں اور اس کے لیے وہ گورنمنٹ سے کیا چیزیں چاہتے ہیں جو کہ یہ حکومت وہ اقدامات اٹھائے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سہولتیں مل سکیں. جی چودھری صاحب. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے دعوت دینے کا یہاں پہ. ویلکم جی. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے جو ہے وقت دیا, اور وقت وہ ایشو جو ہے ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی کنٹریبیوشن جو ہے نا ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. بے شک. اور انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. پاکستانی اوورسیز کا نا فار واٹ ایور ریزن جو ہے کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا. فی الحال جو ہے جو ابھی گورنمنٹ ہے وہ کافی کوشش کر رہی ہے اور اچھے انیشیٹو پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن ابھی شاید ہم پہلے والے سٹیج پہ نہیں پہنچے جو پہلے تھا, یا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستانیز ابراڈ جو ہیں وہ پاکستان سے دور ضرور ہیں, لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان سے باہر رہ کے جو ہے وہ جتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, یہاں کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا جی وہ یہاں کی سچویشن کو ایز اٹ از نہیں دکھاتا. ہاں وہ اس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے, اور وہاں بیٹھے ہوئے جب ہمیں کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہاں بیٹھ کے ہم کچھ زیادہ کر نہیں سکتے. تو میں نے سوچا کہ چلیں دیکھتے ہیں. بری عادت ہے ایک میری کہ میں کراؤڈ کو فالو نہیں کرتا. گڈ. تو ریسنٹلی کیا ہوا کہ دنیا نے پاکستان سے دور جانا شروع کیا, تو میں نے سوچا کہ چلیں ہم پاکستان میں آتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. اسی سلسلے میں جو ہے پہلی دفعہ جو ہے میں نے پاکستان میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. پہلی دفعہ ہی پاکستان میں وقت گزارنے کا کچھ موقع ملا ہے, جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ابھی سیکھ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, اس میں آپ سب سے جو ہے ہمیں سیکھنا ہے.
اب اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں کیسے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے جو ہے وہ کیا پرابلمز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. سب سے پہلے تو جو کمیونیکیشن جو ہے نا اتھارٹیز کے ساتھ, اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونیکیشن بہت لمیٹڈ ہے, ہمیں وہ ایکسیس نہیں ہے. میرا کوئی ایشو ہے تو مجھے جس اتھارٹی سے جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے وہاں تک کی ایکسیس نہیں ملتی, کیونکہ یہاں کا سسٹم جو ہے سسٹم کے آگے رکاوٹیں ہیں جس کو ہم سرخ فیتہ کہتے ہیں, وہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے. جی, تو اس کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی کہ ان محکموں کے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے کہ جہاں سے تمام. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ میں نے پہلا پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کا جو ہے ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو میرا فورٹے نہیں تھا, میری پہلی انٹریکشن تھی پاکستان میں. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ویسے بھی بہت کمپلیکیٹڈ سی ہے. ابھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو یہ ملا کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں, ڈیسیجن میکرز تک جو ہے نا ایکسیس نہیں دیتے. دوسری چیز, کوئی بھی کام جو ہے آپ کو جہاں پہ بھی رکاوٹ آ رہی ہے, آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس تو ہو ہی نہیں سکتی, اور انڈائریکٹ ایکسیس جو ہے ظاہر ہے ان کی اپنی نیڈز ہیں, وانٹس ہیں, ڈیمانڈز ہیں. سو میرے لیے جو ہے جہاں سے ہم آتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک سسٹم ہے, گھر پہ بیٹھ کے جو ہے آپ نے ڈائریکٹ پرابلم جو ہے نا یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ ٹو سالو دیٹ پرابلم. یہاں پہ ابھی وہی سیکھ رہے ہیں کہ یہ دوڑ بھاگ کے یا تو ان کے سرکل میں ان کی طرح کے ہو جائیں یا وہاں پہ جو ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ون ونڈو پلان ہو, اسپیشلی جو فورن انویسٹرز ہیں نا جی, کیونکہ وہاں پہ کلچر ڈفرینٹ ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے اکنامکس میں رول پلے کر سکتے ہیں اگر ہمیں وہ پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ ہمیں یہ ریڈ ٹیپس جو ہے نا اس سے بچا لیا جائے, ون ونڈو سلوشن موجود ہو. کسی کی بھی جو بھی پرابلم ہے, جس بھی سیکٹر میں ہم ہیں اس سیکٹر میں میں تو چاہوں گا کہ اوور آل پاکستان کے لیے ہی جو ہے وہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ڈیفیکلٹ ہے فی الحال تو کم از کم جو ہے نا جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, جن کا دل بھی یہاں ہے, وہ کرنا بھی کچھ چاہتے ہیں, وہ سسٹم سے اکتا کے جو ہے نا جی وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, نہ کھڑے کریں. تو وہ چیز جو ہے نا اس پہ. اس میں آپ سے علی بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں الحمدللہ اس سال جو ریمیڈیز آتی ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں کہ تمام جو پاکستانی ہیں وہ اب باقاعدہ ایک جو اسمگلنگ کا شعبہ تھا یا وہ کیا کہتے ہیں ہنڈی کا کاروبار تھا, اس سے باہر نکل کے بینکنگ سسٹم میں شامل ہوئے ہیں, اور پاکستان کے معیشت کو اوورسیز کیا جو رقوم آئی ہیں ان سے بہت سہارا ملا ہے. تو اس سلسلے میں بھی کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب وہاں سے کوئی بجٹ پاکستان منتقل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مسائل آتے ہیں؟ جی بالکل, بہت زیادہ. فائنانشیل ٹرانزیکشن پہ تو اتنی مشکل ہے کہ ہم جو ہے امیجن نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو ہے نا ابھی کیا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں جا کے کام کرنا ہے. میں نے ڈیسیجن لے لیا, میں پاکستان آیا. اب ہم نے ریسورسز موبلائز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ریسورسز باہر سے اندر موبلائز کرتے ہیں, ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں. بالکل. لیکن ریسورس وہ ہمارے پروفٹس جو ہیں یا فائنانشیل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ انورڈ تو ہو سکتا ہے تھوڑی ایزی ہو, بٹ آؤٹ ورڈ, کیونکہ اگر ہم باہر سے لا رہے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں, پروفٹس کی موبلائزیشن جو ہے ہمیں, جیسے ہم یورپ میں ہیں, ہم برٹن میں کام کرتے ہیں, جرمنی جائیں, فرانس جائیں, آپ پیسہ اندر لائیں, اپنے پروفٹس باہر لے کے جائیں, ایز لانگ ایز کہ آپ نے ٹیکس آبلیگیشنز جو ہیں وہ فلفل کی ہوئی, آپ کا رائٹ ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ بینکس جو ہیں, پہلے تو وہ
100 ملین کوشچن کریں گے آپ کو, اچھا 100 ہرڈلز ہوں گی وہاں سے, سر یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہیں گے جی یہ اپروول چاہیے, وہ اپروول چاہیے, گورنمنٹ یہ نہیں. باہر لے کے جانے کے لیے جو ہے یہاں پہ ہمارا ایک ٹریڈنگ آرم ہے. ٹریڈ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ان فلو آؤٹ فلو جو ہے وہ فری فلو ہونا چاہیے, فلو ہونا چاہیے اور اس میں روانی ہو. ایگزیکٹلی. بالکل پھر جو ہے آپ کی بزنس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. جنریٹ ہو. لیکن اگر میں پیسہ جو ہے وہ مجھے باہر سے کچھ منگوانا ہے, ڈمپ ہو جائے آ کے, تو اس کے لیے جو ہے میں پیسہ نہیں ان کو پے کر سکتا, یا میں پیسہ اندر لے آیا ہوں, اب میرے پروفٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں, ان کو میں نے موبلائز کرنا ہے, وہ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے ایشوز جو ہے نا جی, وہ ابھی اگر ان پہ جو ہے کوئی فوکسڈ سولوشن پرووائڈ کیا جائے تو مزید بہتری آ سکتی ہے. میں کہتا ہوں جی بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. کیوں کہ فنڈز فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو بزنس جنریٹ ہوگا, بزنس جنریٹ ہوگا تو ورک فورس کی ضرورت پڑے گی. آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو, جب آپ کی امپلائمنٹ ہوگی تو آپ کا جو ہے نا بیسک ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ایوریج نہیں تو اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے. ڈیفینیٹلی بہتر ہونا. اب لوگ جب کمفرٹیبل ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ شام کو وہ روٹی کما کے گھر لا سکتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز ان کے پاس ہیں, تو معاشرہ جو ہے نا جی وہ خود بہت بہتری کی طرف جانا شروع. اب آپ نے کچھ مشکلات کا تو ذکر کیا, تو اب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے وطن میں کچھ پیاری چیزیں بھی بتائیں. لوگ کیسے ملے آپ کو, اور آپ نے یہ جو اتنا کوئی 6 مہینے کا وقت جو گزارا ہے تو کیسا پایا آپ نے لاہوریوں کو, پاکستان کو, اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی ہمیں بتائیں. جی میں اکثر جو ہے نا آفس میں بیٹھے ہوئے بات ہوتی ہے, اور پاکستانیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, تو ان کا ایک جو ہے نا میں نے مائنڈ سیٹ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہاں پہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں, باہر جائیں. وہ دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ میں نے ابھی پچھلے 2 سال سے آنا جانا جو ہے شروع, کبھی میں موو نہیں ہوا یہاں پہ, مستقل نہیں ہوا, لیکن میرا آنا جانا بڑا ہے پہلے کی نسبت. اس 2 سال میں جو میں نے سیکھا ہے نا جی پاکستان کے بارے میں, آئی ہیو ٹریولڈ مور دین 120-130 کنٹریز, 90% دنیا جو ہے میں نے گھومی ہوئی ہے. دنیا گھومنے کے بعد پاکستان میں آ کے مجھے پہلی دفعہ لگا ہے کہ جو پاکستان کا امیج ہے نا باہر وہ غلط ہے. اس کی وجہ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں, بے شک مہمان نواز ہیں. آپ نے لاہوریوں کی بات کی, تو لاہوری تو خاص طور پہ جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, کیونکہ وہ کھانا کھلا کے آپ کو خوش ہوتے ہیں, بے ہوش کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں سر اپرچونٹیز جو ہے نا جتنی پاکستان میں شاید ہی کہیں پہ ہوں. اس کی وجہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے, اس کے پاس جتنے نیچرل ریسورسز, اس کے اپنے ریسورسز ہیں نا, وہ ہمارے پاس پورا یورپ کے ریسورسز اکٹھے کر لیں وہ یورپ میں نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے. انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ان ریسورسز کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا, ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے. اس سب سے پہلے تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے. دوسری چیز, ہمارے پاس پاپولیشن دیکھیں, ہمارے پورے یورپ کی پاپولیشن لے لیں, وہ پاکستان کی پاپولیشن سے کم ہی ہوگی. اس میں ہماری یوتھ کو لے لیں یہاں پہ, اور یوتھ جو ہے وہ کوئی بیکار یوتھ نہیں ہے. ہماری یوتھ ٹیلنٹڈ ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, پوٹینشیل ہے ان میں ڈیلیور کرنے کا, بٹ انفارچونیٹلی ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. اب ایک پلیئر کو اگر ہاکی کا پلیئر ہے, اس کو ہاکی نہیں دیں گے تو ہاکی تو نہیں کھیل سکتا. یہاں پہ آئی ٹی کا بھی جو ہے ہمارے پاس, آئی فیل کہ پاکستان جو ہے نا اٹس گاٹ اے بریلینٹ مائنڈس, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ان کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا, مینج صحیح نہیں کر رہا. فرمایا یہ کوئی 1-2 دن کی بات ہے, ایک سیمینار میں تھا میں, تو وہاں ایک پروفیسر صاحب نے وہ اسے ایڈریس کر رہے تھے, تو وہ انہوں نے چیئر کیا ہے مصر کو ایک یونیورسٹی میں, اور آج کل وہ ایران میں ہے. وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جتنا بریلینٹ مائنڈ پاکستانی بچہ ہے,
دیگر ملکوں کے نہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ اگر ہمیں وہ فیسلٹیز دی جائیں جی. تو وہی علامہ اقبال کا جو شعر ہے، ذرا نم ہو یہ مٹی زرخیز ہے ساکی، وہ اس طرح کا شعر ہے. سوری میں بھی لائن میں بھول گیا. تو حقیقت ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. جی. تو میں امید رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اس اچھے تاثر کو اپنے دیگر دوستوں میں بھی انشاءاللہ جی میری تو کوشش یہی ہے. میں تو آپ کو وہی کہنے والا تھا. آپ یورپ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا چکر لگا کے دیکھیں. بیسٹ ڈاکٹرز پاکستانیز، بیسٹ انجینئرز پاکستانیز، بیسٹ گروسرز پاکستانیز. یعنی کہ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ تو وہ پاکستانی ہم سے زیادہ نہ تو کوئی ہارڈ ورکنگ آپ کو ملے گا، نہ اسٹیبلشڈ آپ کو ملے گا، نہ جو ہے اچیور جو ہے بیسٹ اچیورز جو ہیں ان سے زیادہ آپ کو بہتر نہیں ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم وہاں جا کے پرفارم کر سکتے ہیں تو اپنے ملک تو اگر اپنے گھر پہ ہمیں وہ پلیٹ فارم، وہ فیسلٹیز، وہ آسائشیں دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں نا جی پورا یورپ اور امریکہ پاکستان آ کے جابس ڈھونڈے. الحمدللہ اسی پر میں وقت کی پابندی کی وجہ سے آپ سے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کروں گا. اور آپ کے یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری قوم سنیں کہ پاکستان جیسے اچھے بریلینٹ لوگ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہیں. تو ہمیں اس چیز پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ مایوس ہو کر اپنے کاروبار میں اور اپنے علم و دانش میں ہم کمی لا رہے ہیں. اس کی بجائے ہمیں دل لگا کر جافشانی سے، دیانتداری سے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد کہنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس کو اس مقام پر سر بلند رکھنے کے لیے ہمیشہ تگودو جو ہے وہ دیانتداری سے اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.